العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وصحبك يا نور. نويت سنة الاعتكاف. نويت سنة الاعتكاف. اللہ رب العزت کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 9واں سپارہ سورہ اعراف آیت نمبر 180۔ اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اللہ ہی کے ہیں بہت اچھے نام، فَادْعُوهُ بِهَا، تو اسے ان سے پکارو، وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور انہیں چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں حق سے نکلتے ہیں، سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہ جلد اپنا کیا پائیں گے۔ ابو جہل نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم کا دعویٰ تو یہ ہے کہ وہ ایک پروردگار کی عبادت کرتے ہیں، پھر وہ اللہ اور رحمان دو کو کیوں پکارتے ہیں؟ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اس جاہل بے خرد کو بتایا گیا کہ معبود تو ایک ہی ہے، نام اس کے بہت ہیں۔ احادیث میں اسماء حسنہ کے بہت فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ ترغیب کے لیے 2 احادیث درج ذیل ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، یعنی 1 کم 100، جس نے انہیں یاد کر لیا وہ جنت میں داخل ہوا۔ حضرت علامہ یحییٰ بن شرف نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ اسماء الہیہ 99 میں منحصر نہیں ہے۔ حدیث کا مقصود صرف یہ ہے کہ اتنے ناموں کو یاد کرنے سے انسان جنتی ہو جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جس نے ان کے ذریعے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ اس موقع پر اسماء باری تعالیٰ پڑھ کر دعا مانگنے کا ایک بہترین طریقہ حاضر خدمت ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں، جو شخص اس طرح دعا مانگے کہ پہلے کہے اللہم انی اسألک یا رحمان یا رحیم، پھر رحیم کے بعد سے تمام اسماء مبارکہ حرف ندا کے ساتھ پڑھے، یعنی یا مالک یا قدوس یا سلام، یوں ہی آخر تک۔ جب اسماء مکمل ہو جائیں تو یوں کہے ان تصلی علی محمد و آلہ و ان ترزقنی و جمیع من یتعلق بی بتمام نعمتک و دوام عافیتک یا ارحم الراحمین۔ پھر دعا مانگے، انشاءاللہ عز و جل مراد پوری ہوگی اور کبھی دعا رد نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں حق و استقامت سے دور رہنا کئی طرح سے ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کے ناموں کو بگاڑ کر
غیروں پر اطلاق کرنا، جیسا کہ مشرکین نے الہ کا لات اور عزیز کا عزا اور منان کا منات کر کے اپنے بتوں کے نام رکھے، یہ ناموں میں حق سے تجاوز اور ناجائز ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا نام مقرر کیا جائے جو قرآن و حدیث میں نہ آیا ہو، یہ بھی جائز نہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کو سخی کہنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اسماء توقیفیہ ہیں۔ تیسرا یہ کہ حسن ادب کی رعایت نہ کرنا۔ چوتھا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی ایسا نام مقرر کیا جائے جس کے معنی فاسد ہوں، یہ بھی بہت سخت ناجائز ہے، جیسا کہ لفظ رام اور پرماتما وغیرہ۔ پانچواں یہ کہ ایسے اسما کا اطلاق کرنا جن کے معنی معلوم نہیں اور یہ نہیں جانا جا سکتا کہ وہ جلال الہی کے لائق ہیں یا نہیں۔ الحاد فی الاسماء کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ غیر اللہ پر اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کا اطلاق کیا جائے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، جیسے کسی کا نام رحمان، قدوس، خالق، قدیر رکھنا یا کہہ کر پکارنا۔ ہمارے زمانے میں یہ بلا بہت عام ہے کہ عبد الرحمن کو رحمان، عبد الخالق کو خالق اور عبد القدیر کو قدیر وغیرہ کہہ کر پکارتے ہیں، یہ حرام ہے، اس سے بچنا لازم ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے جو پڑھا سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔